حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمہ اللہ، یہ بڑی معروف شخصیت ہے، 1000 سال سے بھی جو ہے نا یہ پرانے بزرگ ہیں۔ تو ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے قوت القلوب، 1000 سال پرانی لکھی گئی کتاب ہے، اور یہ جو ہے جتنے بھی آستانے ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ آستانے ہو گئے، لائبریری ہوگی، ان کی یہ زینت ہے۔ اور جتنے بھی پیر حضرات ہو گئے، علماء کرام ہو گئے، مشائخ عظام، ہمارے جتنے بھی پیران کبار ہو گئے، انہوں نے بھی اس کتاب سے استفادہ حاصل کیا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، اور بہت سی بے شمار شخصیات تصوف کی اور علمی ادبی، انہوں نے بھی اس کتاب سے بڑا استفادہ حاصل کیا۔ اس کتاب میں ایک واقعہ آپ نقل کرتے ہیں، وہ واقعہ اسرائیلیات میں سے لیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں جو ہے نا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو وحی کی کہ نبی فلاں قبیلہ بڑا جو ہے نا وہ سرکش ہے، ایک سرکش قبیلہ تھا، تو اس میں جو ہے نا آپ توحید کا پیغام لے کے جائیں، پیغام حق آپ ان کو جا کے دیں۔ تو شرطیں 3 تھی کہ آپ جب تک آپ وہ پیغام انہیں دے کے آپ واپس اپنی جگہ پر نہیں آئے تھے، اپنے مقام پر آپ واپس نہیں آئے تھے، تو آپ جو ہے اپنی سواری سے نہیں اتر سکتے، نہ اتریں، آپ پانی نہ پئیں، اور آپ سائے میں نہ بیٹھیں۔ تو نبی جو ہے وہ چلے گئے۔ جب وہ اس قبیلے میں پہنچے، آپ نے ادھر جا کے پیغام حق دیا، تو آپ اپنی گدھے کی سواری، جو گدھا تھا اس پر آپ سوار تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ آپ کو بڑے جو ہے انہوں نے نا پتھر مارے، اور آپ جو ہے خون آلود ہو گئے، تشدد بڑا انہوں نے کیا، اور آپ جو ہے سارے خون سے آپ کے کپڑے، آپ کا لباس آپ بھر گئے۔ تو آپ وہاں سے نکلے پیغام دینے کے بعد۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک وقت میں بڑے بڑے انبیاء ہوتے تھے، ایک سے زیادہ کئی انبیاء کرام تبلیغ کر رہے ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ۔ تو جس طرح سے ان کا گزر ہونا تھا، تو ایک نبی جو ہے اس کو خبر ہو گئی کہ آنے والے پیغام دے کوئی نبی آ رہے ہیں، تو وہ رستے میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ نبی ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ زخمی بھی ہیں، تو آپ لہٰذا آپ جو ہے نا نیچے اتر جائیں اور میرے پاس آ کے آپ آرام کریں، اور اپنا منہ بھی دھوئیں، آپ تھوڑا نا زخموں کو جو ہے وہ صاف کر کے مرہم وغیرہ جو بھی لگانی ہے۔ تو اس نبی نے آگے سے کہا کہ اللہ نے مجھے جو ہے نا 3 کام کرنے سے منع کیا ہے، ایک اپنی سواری سے نیچے اترنے کے لیے، دوسرا کسی سائے میں بیٹھنے سے منع کیا، تیسرا جو ہے وہ پانی پینے سے۔ تو وہ نبی آگے سے دلیل دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے منع کیا ہے نا، وہ تو دشمن تھے، میں تو دشمن نہیں ہوں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبوت میں آپ کا بھائی ہوں، ہم تو بھائی ہیں، نبوت کے لحاظ سے میں آپ کا بھائی بھی ہوں، تو لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ پیغام دے چکے ہیں۔ تو وہ اتر گئے، ابھی منہ دھویا ہی تھا یا اترے ہی تھے، تو وہی آئی کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ اپنی سواری سے نہیں اترنا، سائے میں نہیں بیٹھنا، اور پانی نہیں پینا۔ اس نبی پر جو ہے وہ کپ کپی طاری ہوئی، تو آپ جو ہے فوراً وہاں سے نکلے بغیر کھائے پیے، نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو رستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ جب اس نبی کو خبر پہنچی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کوئی وہاں پہ جو ہے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے رستے میں، تو شیر پاس بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا۔ یہ نبی وہاں پہ پہنچے ہیں، تو انہوں نے وہ اپنی تحویل میں لیا ہے، پھر غسل اور سارا میت کا کفن دفن جو بھی انتظامات سارے آپ نے کیے نبی کے بعد میں، جب عبادت کر رہے تھے اللہ کی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، یا اللہ میں نے اسے یہ کہا تھا ہے نا، یہ میں نے اس کو دلائل دیے تھے کہ آپ جو ہے میرے پاس اتر کے کھانا کھائیں، پانی پئیں، آرام کریں، میں نے تو اس وجہ سے دیے تھے، تو یا اللہ تو کیا ناراض ہو گیا اس سے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں میں ناراض نہیں ہوا۔ کہتے یا اللہ تو یعنی کہ ناراض ہو گیا اس سے، تو نے وہ اس طرح لکھا ہوا اس میں کہ تو نے عذاب کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں میں نے عذاب نہیں کیا، میں ناراض نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو رحم کیا۔ اس نبی کی تو موت کا وقت اتنا مقرر تھا، اگر وہ تیرے پاس قیام نہ کرتا تو وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا، تو میں نے عذاب نہیں کیا، میں نے عذاب کیوں کرنا ہے بھلا؟ اس لیے کہ تم دونوں نے جو بھی گفتگو آپس میں کی، وہ جو تمہیں علم دیا گیا، جو عقل دی گئی، یا جو بھی فہم آپ کا تھا، جہاں سے آپ نے اخذ کیا اور آپ نے ایک دوسرے کو دلائل دیے، تو وہ جو آپ کو دیا گیا تھا اس کے مطابق ہی تھا۔ اب جو اللہ نے جس کو جو دے رکھا ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے، غور اس پر کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دے رکھا ہے، اس کی جتنی عقل ہے، اس کی جتنی دانائی ہے،
اس کو جتنی معرفت حاصل ہوئی ہے، اسے جتنا اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہ اسی کے ہی مطابق کر رہا ہے۔ اب یہ اللہ بے نیاز ہے، وہی عذاب دینے والا، وہی معاف کرنے والا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس سے جو دیا ہوا ہے، جس کو جتنا دیا ہے، اسی کے مطابق اللہ اس سے حساب کتاب لے گا۔ اللہ نے اس سے اتنا ہی حساب لینا ہے، وہ اس سے بڑھ کر اس سے حساب نہیں لے گا۔ جو اس نے دیا ہے اس سے بڑھ کر حساب نہیں لے گا۔ وہ تو کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب یہ جو کچھ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو جس طرف بھی، ہر طرف، یہ اسی کے حساب سے ہو رہا ہے۔ جس کے پاس جو ہے وہ اسی کے حساب سے کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب خبر پہنچی کہ فلاں صحابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے جو ہے وہ فلاں جنگ کے موقع پر اس صحابی نے جب ایک مشرک کو وہ کیا گھیرے میں آ گیا تو اس نے عین موقع پہ کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے اپنی تلوار نہیں روکی، اس کی گردن مار دی۔ تو پھر خبر پہنچی اللہ کے محبوب تک۔ اللہ کے محبوب نے اسے پوچھا، ہاں اسامہ ایسے ہوا ہے، کیوں تو نے کیا؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس نے ڈر اور خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ کیا اسامہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل میں اس نے کلمہ جو ہے وہ خوف سے پڑھا ہے کہ اس نے واقعی جو ہے وہ دل سے کلمہ پڑھا ہے؟ تو ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی کے قلب میں گھسنے کی تعلیم تو دی نہیں جاتی، بس تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ کسی فلاں کی مسجد میں نہیں گھسنا، اور فلاں کی جناز گاہ میں نہیں گھسنا، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور فلاں جو ہے اس کے پیچھے جو ہے جنازہ نہیں ہوتا۔ ہماری تعلیم تو یہ ہے۔ اور یاد رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، اور جو یہ کہے کہ میں پہنچ گیا وہ گمراہ ہو گیا۔